السلام علیکم۔ ایس ایم بی پی ٹی شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کی تازہ ترین اپڈیٹ کے ساتھ میں آج اسلام آباد میں موجود تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ یہیں رہ کر جو ہے یہ اپڈیٹ بنائی جائے۔ آج 28 جنوری ہے، سن 2023 کا دن ہے اور ہفتے کا دن ہے۔ میں اس وقت F7 کے ایک جو ہے نا پارک میں موجود تھا، تو یہاں پہ بچوں کے لیے نہ صرف جھولے لگائے گئے بلکہ پیدل چلنے والوں کے لیے بہت اچھے راستے بنائے گئے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن بنیادی طور پر سندھ گورنمنٹ کا ایک منصوبہ ہے، جس کو سن 2009 میں یہ منصوبہ بنایا گیا تھا، جب آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے۔ اس زمانے میں آصف علی زرداری صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ کراچی میں ایک ایسا ٹاؤن آباد کیا جائے جس کا نقشہ جو ہے اسلام آباد شہر سے ملتا جلتا ہو۔ یقینی طور پر آج جو اسلام آباد میں یہ ہمیں رونقیں نظر آ رہی ہیں، اگر ہم سوچیں تو 1960 میں جب یہ دارالخلافہ بنایا جا رہا تھا تو اس وقت یہاں پر صرف ویرانیوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور جب وفاقی دارالحکومت اسلام آباد شفٹ کیا گیا تھا تو وفاق کے جتنے بھی سرکاری ملازمین تھے اس زمانے میں ان کو باقاعدہ کراچی سے شفٹ کیا گیا، اور کئی ماہ تک ان کو عارضی نہ صرف رہائش گاہ دی گئی بلکہ ان کو کیمپ لگا کر کھانے پکانے کی سہولیات اور کھانا پینا بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملتا تھا، کیونکہ اس زمانے میں کسی قسم کی بجلی، گیس اور کوئی سہولت نہیں تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو شہر ہے اسلام آباد یہ بنا ہے۔ اسلام آباد اور بینظیر ٹاؤن میں جو واضح فرق ہے وہ ہے وسائل کے درست استعمال کا فرق۔ یہاں پہ ہمیں جو جھولے نظر آتے ہیں، جو بینچیں نظر آتی ہیں، ان کا جو معیار ہے وہ بہت ہی زیادہ اچھا ہے، جبکہ وسائل دونوں کو ایک جیسے ہمیشہ ملتے ہیں۔ جس طرح اسلام آباد کی سڑکیں کشادہ ہیں، اسی طریقے سے شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کی جتنی بھی سڑکیں ہیں وہ واضح طور پر کشادہ سڑکیں ہیں۔ جس طرح اسلام آباد کو چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے، اسی طرح شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کو بھی چاروں طرف سے سڑکوں نے یعنی پہاڑوں نے گھیرا ہوا ہے۔ اس وقت ہم جناح سپر مارکیٹ کے پاس موجود ہیں۔ اسلام آباد کی طرح شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کو مکمل طور پر ایک رہائشی علاقے کے منصوبے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہاں پر گلی محلے میں دکانیں جو ہیں وہ نہیں کھولی جائیں گی۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن میں بھی اسلام آباد کی طرز پر ایک چھوٹا سا وہ ہوگا، ہر سیکٹر میں ایک چھوٹی سی کمرشل پٹی رکھی گئی ہے جہاں پر جو ہے وہ رہائشی سہولیات جو ہے وہ دی جائیں گی۔ اسلام آباد کی طرز پر شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کے 33 سیکٹرز میں تقریباً 120 پارکس جو ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ ان پارکس کو قبضہ مافیا کے شکنجے سے بچانے کے لیے سب سے پہلے اس ٹاؤن میں ان پارکس کو باقاعدہ طور پر تعمیر کیا گیا ہے، اور ان کی RCC جو ہے وہ 4 دیواری بنائی گئی ہے۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کے جتنے بھی پلاٹس ہیں وہ ایک قرآن اندازی کے ذریعے شہریوں کو بالکل مفت الاٹ کیے گئے ہیں، اور ان سے فارم باقاعدہ جمع ہوئے تھے۔ سندھ بینک میں یہ فارم جمع ہوئے تھے، بعد ازاں 1 لاکھ درخواستیں وصول ہوئی تھیں، اور پھر قرآن اندازی کے ذریعے تقریباً 18,500 لوگوں کو یہ پلاٹس بالکل مفت دیے گئے ہیں۔ شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کی گلیاں بھی اسی طرح ایک پرسکون منظر پیش کرتی ہیں جس طرح یہ اسلام آباد کی جو ایک عام سڑک جو ہے یہ پیش کر رہی ہے۔
شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے جو پلاٹس ہیں وہ پہلے جو ہیں الاٹمنٹس کی بنیاد پر الاٹ کیے گئے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کا کل رقبہ 1000 ایکڑ ہے اور اس کے 33 سیکٹر ہیں۔ سیکٹروں کو اس طرح تقسیم کیا گیا ہے کہ ہر سیکٹر میں محلے کی سطح پر ہر محلے کا ایک اپنا پارک ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن اور کسی بھی علاقے میں ایک عام فرق یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ ہیں یہ گورنمنٹ نے خود کی ہے۔ کسی بھی قسم کے ڈیولپمنٹ چارج جو ہیں وہ گورنمنٹ نے وصول نہیں کیے اور نہ ہی وہ فیوچر میں وصول کیے جائیں گے۔ اور اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہر پلاٹ پہ موجودہ جو مارکیٹ ویلیو ہے تقریباً 10 لاکھ روپیہ سندھ گورنمنٹ کا خرچہ ہوا ہے۔ ابتدائی طور پر یہاں پر جو ہے وہ لیز دی گئی ہے، لیکن جب یہ کہ ڈیولپمنٹ کا منصوبہ مکمل ہو جائے گا تو پھر یہ اس علاقے کو باقاعدہ جو ہے وہ لیز دی جائے گی۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے جتنے بھی کاغذات ہیں وہ بائیو میٹرک کی بنیاد پر ہر الاٹی کو دیے گئے ہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کو کے الاٹیز کو باقاعدہ قبضہ دینے کا جو سلسلہ ہے وہ سن 2016 سے شروع ہوا ہے۔ چونکہ کرپشن اور 2 نمبری روکنے کے لیے تمام ڈاکومنٹس جو تھے وہ بائیو میٹرک تھے، اس لیے تقریباً 5 الاٹیز کو روزانہ جو ہے وہ جاری کیے جاتے ہیں الاٹمنٹ۔ تقریباً 5 الاٹیز کو روزانہ جو ہے یہ بائیو میٹرک کی بنیاد پر ڈاکومنٹس جو ہیں وہ دیے جاتے ہیں تاکہ کسی قسم کی 2 نمبر ڈاکومنٹ نہ بنائے جا سکیں اور تاکہ کسی بھی قسم کے جعلی ڈاکومنٹس نہ بنائے جائیں۔ 2 چیزوں کا خیال رکھا گیا ہے۔ ایک سخت جو ہے نظام کے تحت ڈاکومنٹس جاری کیے جاتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ڈاکومنٹس میں یعنی باقاعدہ الاٹمنٹ اور پوزیشن کے جو لیٹر دینے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہے۔ کرونا کی وجہ سے تقریباً 2 سال آفس بند رہا، جس کی وجہ سے الاٹمنٹ کے جو ڈاکومنٹس تھے وہ لوگوں کو جاری ہونے میں کافی جو ہے وہ پریشانی ہوتی رہی، کیونکہ کرونا کی وجہ سے جو ہے وہ آفس کافی عرصہ بند رہا اور کرونا ہی کی وجہ سے کچھ فنڈز میں کٹوتی ہوئی، جس کی وجہ سے بعض سیکٹر جو ہے وہ مکمل ہونے سے رہ گئے۔ ان تمام مشکلات کی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا اس کی آبادی میں تھوڑا سا ٹائم جو ہے وہ لگا ہے۔ ابھی میں آج اگرچہ اسلام آباد میں موجود ہوں اور یہاں پہ جو رونق اس وقت آج نظر آ رہی ہے تو یقینی طور پر یہ رونق 1960 کی دہائی میں بالکل بھی نہیں ہوگی۔ یہ بڑے بڑے جو شاپنگ سینٹرز جو آج ہمیں نظر آ رہے ہیں یقینی طور پر یہ آج سے 60 سال پہلے نہیں ہوں گے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن سندھ گورنمنٹ کا ایک لیڈنگ پروجیکٹ ہے۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹاؤن کے نام سے پورے سندھ کے مختلف شہروں میں جو ہیں وہ ٹاؤن آباد کیے گئے ہیں اور جن میں سے کراچی جو ہے جی اس وجہ سے تھوڑا سا منصوبہ ابتدائی طور پر تعطل کا شکار ہے۔ بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ پروجیکٹ اپنے وقت پر آباد نہیں ہوا، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ اس پروجیکٹ کی جو ابتدائی ڈاکومنٹیشن ہے وہ سن 2025 میں مکمل ہونی ہے۔ سن 2025 تک جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کا عمل مکمل ہوتا رہے گا۔ امید کی جاتی ہے کہ 2025 تک جو ہے وہ ڈاکومنٹیشن کا عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور اس کے بعد لیز کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ ابتدائی منصوبے کے تحت جو ہے اس منصوبے کا جو کنٹرول ہے وہ سن 2025 میں ڈپٹی کمشنر کے ماڈی ٹاؤن کے پاس چلا جائے گا جو کراچی کا ہوگا، جبکہ باقی شہروں کے جو کنٹرول ہیں وہ اپنے مقامی جو بھی ڈپٹی کمشنر ہے اس کے پاس جو ہے وہ چلے جائیں گے۔
شہید محترمہ بینظیر بھٹو ٹاؤن کراچی کا واحد ایک شہری منصوبہ ہے، رہائشی منصوبہ ہے، جس میں 50 ایکڑ جو زمین ہے وہ ایک بڑے پارک کے لیے مخصوص ہے، جس کے ساتھ ایک جامع مسجد بھی ہوگی، عیدگاہ ہوگی، اور ایک بڑا خواتین کے لیے یا ایک بہت بڑا فیملی پارک جو ہے وہ بنایا جائے گا۔ اس وقت وفاقی دارالحکومت میں شدید سردی ہے، اور اگر آپ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ تمام حفاظتی اقدامات کرنے پڑیں گے جس کے ذریعے آپ اپنے آپ کو سردی سے بچائیں گے۔